انسان کو؟ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ انسان بنے گا وہ قتل و غارت کرے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تو انسانوں کو بنانے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ واہ واہ، قتل و غارت کرنے والے بھی ہوں گے لیکن ان جیسے مسجدوں میں بیٹھ کر رب کو یاد کرنے والے بھی ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بات میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے مسجدوں میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا بندہ تیری تعریف کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ قتل و غارت کرے گا، یہ تو مجھے یاد کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اللہ۔ ہمارا مسجدوں میں آنا ہمارے رب کو بڑا پسند ہے۔ اور میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب جنت کے باغ کے قریب سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ پریشان، سوال کیا یا رسول اللہ جنت آسمانوں پر، ہم مدینہ شریف کے رہنے والے جنت کے قریب سے کیسے گزریں گے اور جنت کا پھل کیسے کھائیں گے؟ ارشاد فرمائیے۔ اب سنیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں اور جب ان کے قریب سے گزرا کرو تو اندر جا کے کچھ اللہ کو یاد بھی کر لیا کرو۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ہم کہاں بیٹھے ہوئے جی؟ مسجد میں، جنت کے باغ میں۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ جنت کے باغ۔ آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کریں جنت کے باغ کی، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کا ذکر کریں زبان پر، آپ کے جسم کے لوگ گھنٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسی لذت آئے گی۔ واہ 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 واہ۔ حضور نے مسجدوں کو جنت کے باغ قرار دیا، فرمایا جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ اور ہمارے لیے یہ مسجدیں جنت کے باغات ہیں اور ہمارا اس وقت مسجد میں موجود ہونا یہ گویا جنت کے باغات میں موجود ہونا ہے، اور ہماری یہ گفتگو، ہمارا یہ ذکر اذکار کے لیے مل بیٹھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جنت کے میوہ جات کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائیے ایک اور بات آ گئی بڑی بڑی خوبصورت، اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں واللہ یہ اس رات کی برکت ہے اور خاص دین مصطفیٰ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کسی چلے جائیں نا طبیب کے پاس، یہ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں حکیم وغیرہ ہیں، یہ کہیں گے جی میوہ جات کھانے چاہیے، اس سے بندہ جو ہے نا فزیکلی وہ صحت مند ہوتا ہے، فٹنس بہتر ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے میوہ جات کھائیں تو صحت مضبوط ہوتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے جو جنت کے میوہ جات کھا رہا ہے اس کی صحت کتنی مضبوط ہو رہی ہے۔ مجھے تو بات کر کے جی لذت آئی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر دنیا کے میوہ جات کھائیں، آپ بادام اخروٹ اور کشمش کھا رہے ہو، جنت کے دنیا کے میوہ جات، ہم کہتے ہیں طاقت ملتی ہے، تو کتنے نصیبوں والے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر جنت کے باغات سے میوہ جات کھا رہے ہیں۔ پھر اندر کے سارے آپریشن خود بخود ہو جائیں گے، پیدا ہونے والی بیماریاں خود بخود نکل جائیں گی، کیونکہ ہم جنت کے باغات سے اپنی فٹنس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کو حضور نے کیا فرمایا؟ جنت کے کیا فرمایا جی؟ اچھا ایک اور بات کر دیتا ہوں جی، بڑی خوبصورت بات ہے یہ ترغیب دلانے کے لیے۔ اچھا جو باغ کی حفاظت کرے، جو باغ کا مالی، وہ باغ کے مالک کو پسند ہوگا کہ نہیں؟ پہنچے نہیں ابھی آپ۔ باغ کا مالی باغ کے مالک کو پسند ہوگا کہ نہیں؟ یہ جنت کا باغ، واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ جنت کے باغ کا مالک سبحان اللہ اور اس باغ کی خدمت کرنے والے ہم سب مالی. واہ 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 بتائیے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا کہ نہیں؟ سبحان اللہ بے شک بے شک. تصور کر رہے ہیں جی جی جنت کے باغ کا مالک خدا، ہم اس کے مالی، واہ اور واہ مالی مالک کو پسند ہوگا اگر خدمت پوری کرے گا. اور جب مالک راضی ہوتے ہیں تو رنگ دیتے ہیں. آسان کر دیتا ہوں، افسر کسی ملازم سے راضی ہو جائے نا تو 500 کے بجائے 1500 دے دیتا ہے. کیوں جی؟ وہ کہتا ہے بندہ چل رہا ہے. اور اگر وہ راضی ہو گیا، یہ دنیا جس کے پیچھے پہنے اور ہم نے دوڑ لگائی، یقین کریں دنیا قدموں میں آ جائے. دنیا ہے کس کی؟ رب کی. اور جب ہم رب کے ہیں اور رب واہ ہم واہ. سے راضی ہے واہ تو واہ. دنیا کی کیا مجال ہے ہمارے آگے لگ کے دوڑے. دنیا ہمارے پیچھے ہوگی اور ہم آگے ہوں. توجہ ہے؟ واہ واہ لہٰذا زندگی کے خوبصورت لمحات، قیمتی ترین لمحات ہیں جو میں اور آپ اس وقت مسجد میں گزار رہے ہیں. تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جنت کے باغ کی سیر کرتے رہیں. اب میں آئندہ آپ سے یہ پوچھوں گا جنت کے باغات، تو اگر حدیث یاد ہوگی تو آپ فوراً بتائیں گے کہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مسجد اللہ. ایک اور بات بتاؤں، جب قیامت قائم ہوگی نا جی، تو جتنی جگہوں پر مسجدیں ہیں دنیا بھر میں، وہ زمین کے سارے حصے اٹھا کر جنت میں رکھ دیے جائیں گے. اب یہ جو سیدۃ النساء مسجد کی جگہ ہے، یہ کہاں جانے والی ہے؟ توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بڑی طلب ہے میرے، آج پچھلے 2-3 دنوں سے میرا بڑا دل ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. دنیا کے مال اسباب کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی ایمان ہے کہ جب قدرت سے منظوری ہو جائے گی تو واہ منظور واہ ہو واہ جائے گی. واہ واہ. اچھا، ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ شریف کے سامنے جا کر نماز پڑھوں، زیارت کروں اور طواف کروں. میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کے دل میں سچی طلب ہے نا خانہ کعبہ جانے کی، آپ 5 ٹائم پکے اپنے محلے والی مسجد میں جانا شروع کر لیں، اللہ آپ کو ضرور خانہ کعبہ میں بلائے. واہ 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 بے شک. کر کے دیکھ لیں. میں جی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ صرف 2 سال، زیادہ نہیں عرصہ دے رہا، 2 سال آپ جناب والا 5 ٹائم کے پکے نمازی بن جائیں. 2 سالوں کے اندر اندر عمرہ شریف یا حج کا بندوبست اللہ خود ہی فرما دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. لہذا آج کی رات ہمارا مسجدوں میں آنا. ایک اور بات سن لیں جی، بڑی خوبصورت بات ہے. مجھے بتائیں، بحیثیت انسان ہر بندہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے، اور اگر دشمن طاقتور ہو تو پھر ڈر زیادہ ہوتا ہے. دشمن کمزور ہو تو بندہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ دشمنیاں وہ ہیں جو میں نے اور آپ نے پال رکھی ہیں ذہنوں کے اندر. فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرا دشمن ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارا سجن ہو سکتا ہے نا جی. ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہم اسے دشمن کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارا دوست ہو. لیکن جسے اللہ ہمارا دشمن بتا دے، کیا وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین. اے لوگوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، دشمن طاقتور ہو، بندہ کمزور ہو تو بچنے کی جگہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے یار دشمن سے بچنا ہے، مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ چاہیے. ابھی میں یوکرین کے اندر جو روس کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، تو یوکرین کے جو لوگ ہیں وہ روس کے حملوں سے بچنے کے لیے جو انڈر گراؤنڈ میٹرو کے اسٹیشن ہیں وہاں پناہ لے رہے ہیں کہ ہم یہاں رہ کر بچ جائیں گے. فطرت انسانی ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہو، دشمن حملہ کر رہا ہو، بندہ بچنے کی جگہ تلاش کرتا ہے. دشمن طاقتور ہو تو بندہ ڈرتا ہے. ہمارا دشمن شیطان ہے بھی تگڑا، لیکن اللہ نے ہمیں اس کے مقابلے میں بچنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد عطا فرمائی.
اور ایک اور بات کی پریکٹیکلی اپنے اوپر ابھی یہاں بیٹھے اس کو اپلائی کریں. مثال دے کے سمجھاتا ہوں, تھوڑے سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے گی. یہ جو بڑی بسیں ہوتی ہیں نا, یہ جو ہمارے چل رہی ہے تاندریا والا سے فیصل آباد اکاڑے تک جو جاتی ہے لوکل, اس میں بسا اوقات ایک بندہ چڑھتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ میرے پاس دوائی ہے جس کی داڑھ میں درد ہو, سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا بتا دے اور جناب ابھی اس کی داڑھ ٹھیک ہو جائے. آپ نے دیکھی ہوگی یہ منظر گاڑیوں کے اندر. اب وہ ایک بندہ پیچھے سے ہاتھ کھڑا کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میری داڑھ میں درد ہے, وہ بندہ اس کو جا کے دوائی لگاتا ہے, وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو اس کی دوائی کا اثر ہے. اب میں آپ کو ایک دوائی لگا کے پوچھنے لگا, دوائی آپ کو لگی ہوئی ہے, میں صرف اس کا رزلٹ آپ سے پوچھوں گا. میں آ رہا ہوں اس گھڑی سے پہلے نہ جانے ذہنی طور پہ کن کن سوچوں اور پریشانیوں میں گم تھے, لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی بھی نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. دوائی لگی ہوئی ہے آپ کو, رزلٹ ہے کہ نہیں؟ بے روزگاری کی ٹینشن ہے ذہن میں, کام کا بوجھ ہے ذہن میں, تھکاوٹ کوئی پریشانی کچھ ہے ذہن میں. آپ لوگ اس ٹائم بالکل ہلکے پھلکے, یہ جو ماہر نفسیات آج کل نکلے ہوئے نا ڈاکٹر, یہ ذہن کو ریلیکس کرنے کے جناب پیسے لیتے ہیں آپ سے کہ جناب آپ کا سیشن ہوگا تو ہم اس کا 5000 آپ سے لیں گے. اچھا وہ آپ کو باتیں سناتے ہیں میٹھی میٹھی, آپ امیجن کریں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, آپ امیجن کریں جناب رنگ برنگے پھول بنے ہوئے ہیں. اچھا وہ دھوکہ ہوتا ہے, لیکن ہم جس طرح سکون پا رہے ہیں وہ سچائی پر مبنی ماحول ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس دوائی کا اثر ہے. تو جب آپ پریشان ہو ذہنی طور پہ, تو جو سب سے خوبصورت دوا خانہ ہے وہاں آنا چاہیے کہ نہیں؟ کون سا دوا خانہ؟ اور اس دوا خانے سے جو دوائی ملتی ہے وہ ہوتی بھی گارنٹی والی ہے. اچھا آسان کر دیتا ہوں اور آپ کا شوق بڑھا دیتا ہوں. ہم لوگ چونکہ مالی طور پہ کمزور علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فری ڈسپینسری کے نام سے ہم سہولت دیتے ہیں. اللہ کا ہم پہ کرم اتنا ہے, اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے فری ڈسپینسریاں محلے محلے میں قائم فرما دی ہیں کہ جب بھی بیمار ہو جائے خرچہ کوئی نہیں, مسجد میں آ کر ذکر کریں کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے گی. واہ 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 واہ. یہ ساری چیزیں سچائی پر ہو رہی ہیں. اب ایک سوال آخر میں, کیا اتنی ساری سہولیات جس جگہ پر ہیں ہم اس میں آتے کتنی دفعہ؟ اللہ اکبر. دل کا سکون, غموں سے نجات, شیطان سے حفاظت, ذہنی سکون, ہر چیز یہاں پر ہے. پھر جنت کے باغات کی سیر. ایک اور بات آ گئی چیز ذہن میں میرے, آپ نے اکثر اسکولوں کی دیواروں پہ لکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, اور یہ جو ہمارا جناح پارک ہے اس پر بھی لکھا دیکھا ہوگا, صبح کی سیر ہر دم خیر. لوگ صبح صبح جناب دودھ کستے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ادھر واک کرنے کے لیے. اچھا واک کرنی چاہیے, اچھی چیز ہے, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں ہیلتھ کے لیے بہترین ہے, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو جناح پارک میں سیر کرنے جائے وہ زیادہ صحت مند ہوگا یا جو جنت کے باغ میں سیر کرنے کے لیے آئے وہ زیادہ صحت مند ہوگا؟ کون زیادہ صحت مند ہوگا؟ میں نے اس کو جنت کا باغ اپنی زبان سے نہیں کہا, یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک اور کمال کی بات ہے, اس سے بڑی بات میں کوئی نہیں کر سکتا. گرمیاں آ رہی ہیں, سورج اپنی گرمائش کو بڑھا رہا ہے, تپش بڑھتی جا رہی ہے, پنکھے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اچھا اگر رہنے کے لیے کوئی کمرہ, کوئی سائبان نہ ہو, لوگ سارے گرمی میں مر رہے ہو, پسینہ آ رہا ہو, فار ایگزامپل ریگستان کا علاقہ ہو, ہمارے جیسا کوئی بندہ جو رہنے والا پنجاب کا ہو ریگستان میں پھنس جائے, سواری بھی پاس نہ ہو,
اور جناب والا کوئی صاحبان بھی نہ ہو، پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، تو جس بندے کو تھر جیسے علاقے میں، ریگستان کے علاقے میں سایہ مل جائے وہ کتنا خوش ہوگا؟ توجہ ہے جی؟ اب سنیے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ماں چھوڑ کے چلی جائے گی، باپ چھوڑ کے چلا جائے گا، بھائی چھوڑ کے چلا جائے گا، بیلی سجن سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا، اور لوگ سورج کی گرمی کی وجہ سے پانی کو ترس رہے ہوں گے، سائے کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بلا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اللہ 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 7 نصیبوں والے بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بلائے گا اور سورج کی گرمی سے بچائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ اچھا، اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک مثال لے لیں۔ آپ جون جولائی کی گرمی میں باہر سے آئے اور سامنے والے کمرے میں اے سی لگا ہو، آپ کہیں گے کیا بات ہے جناب، گرمی بڑی ہے لیکن آپ اے سی میں بیٹھے ہیں۔ یقین کریں دنیا کے اے سی کی کوئی مدت نہیں، جو ٹھنڈی ہوا اللہ کے عرش کے سائے میں ملے گی واہ 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 اس پر تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں اے سی بھی قربان ہو جائے۔ کتنے لوگ جی؟ 7 لوگ، اور ان 7 لوگوں میں ایک بندہ، صرف بتاؤں گا آپ کو، میرے حضور فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، قلبہ معلق بالمساجد، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جو دنیا کے اندر جنت کے باغ سے محبت کرتا رہا، واہ 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 مسجدوں سے پیار کرتا رہا، فجر پڑھی تو زور کا انتظار، زور پڑھی تو عصر کا انتظار، عصر پڑھی تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی تو عشاء کا انتظار، جب ٹائم ملا مسجد آ گیا، مسجد سے پیار کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد میں جانے کا انتظار کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اسے اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب بھی اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے جی آپ لوگوں کو مسجد میں کیوں بلاتے ہیں، تو بتائیں گے مسجد نہ بلائیں تو پھر کہاں بلائیں جی؟ ہاکی اسٹیڈیم بلا لیں۔ یہ سکون آپ کو کہیں بھی نہیں ملنے والا، اور اس میں برکت ہے تو یہ جگہ، جیسے ہمارے پلاٹ ہوتے ہیں، دکانیں، جگہ ہوتی ہے وہ بھی، لیکن اس جگہ میں خاص کمال کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے بنائی صرف اس لیے ہے کہ ہم یہاں پر آ کر صرف اپنے رب کو یاد کریں۔ اچھا، پھر ایک بات سوچنے والی ہے، ہم سے کوئی محبت کرے نا تو ہم اس کی محبت کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیک کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی دوست کہے نا جی مجھے آپ سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں اچھا انہوں چیک تو کریے، لیا یار 50,000 دی لوڑ ہے۔ توجہ ہے جی؟ محبتوں کو آزمایا جاتا ہے کئی دفعہ، ویسے تو کہتے ہیں محبت کو جہاں محبت تو وہاں امتحان نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے محبت میں امتحان بڑے ہوتے ہیں، بالکل محبت میں آزمائش ہوتی ہے۔ ہم نے کسی کو آزمانا، ہم کہتے ہیں پیسے مانگ کر دیکھتے ہیں، اگر سچا دوست ہوا تو کہیں سے دے گا، نہیں تو جان چھڑوائے گا۔ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہم سے محبت ہمارے رب کو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بے شک بے شک، سب سے زیادہ، ماں سے بھی زیادہ۔ ماں کی محبت کیا ہے؟ ماں کی محبت یہ ہے کہ بیٹا اگر بیمار ہو جائے تو ماں اپنی تکلیف بھول کے ماں کے بچے کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ ہزاروں مائیں قربان اللہ اس محبت پر جو رب ہم جیسے گناہگاروں سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، اور اس محبت کی صرف ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، اس سے آگے بڑھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ریگستان کے علاقے میں سفر کر رہا ہو اور وہ کچھ دیر سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے سواری بھی گم ہو، کھانے پینے کا سامان بھی گم ہو، اور دور دور تک کوئی بندہ بھی موجود نہ ہو، تو حضور نے پوچھا وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا؟ اللہ اللہ میں نے کہا یا اللہ رسول اللہ بڑا پریشان ہوگا، سواری پاس نہیں، کھانا پینا پاس نہیں، کوئی بندہ پاس نہیں ہے، بندے کو لگے گا میں تو مر جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں
हुजूर ने फरमाया अगर कुछ देर बाद उस बंदे को उसकी सवारी सामान के साथ वापस मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। वाह वाह वाह, बहुत ज़्यादा। समझो है जी। तो ये सुभान अल्लाह। पहले क्या फरमाया, सवारी गुम हो जाए कितना परेशान होगा। फिर फरमाया अगर उसको सवारी सामान के साथ मिल जाए वाह कितना खुश होगा। या रसूल अल्लाह बड़ा खुश होगा। हुजूर ने फरमाया सुनो, जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करने के लिए रब की बारगाह में आ जाता है तो सवारी मिलने पर उस बंदे को जितनी खुशी हुई उससे भी ज्यादा खुशी रब को होती है कि मेरा बंदा वापस आ गया। वाह 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 वाह। सवारी मिली तो कितनी खुशी थी, उससे भी कई हजार लाखों करोड़ों दर्जे ज्यादा अल्लाह उस वक्त राजी होता है जब हम जैसे गुनाहगार बंदे अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए अल्लाह से सच्ची तौबा का इरादा जाहिर करते हैं। और फिर हुजूर की एक और हदीस सुनिए जी, कमाल की बात है। हमसे गलतियां हो जाए ना, दुनिया कभी नहीं बोलती, आसान कर देता हूँ। आजकल जो कुछ मीडिया पर हो रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, हमें पता है लोग पुराने पुराने क्लिप निकाल के दिखाते हैं कि जी देखिए आपका बायोडाटा रिकॉर्ड हमारे पास सेव है। बंदा बदल भी जाए तो उसको पुरानी जिंदगी के ताने मिलते हैं कि नहीं जी। बंदा छोड़ भी दे गुनाह, लोग क्या कहते हैं, सानू पता है कुछ ना कुछ चंगा है, लेकिन कुर्बान जाए रब की मोहब्बत पे। तो ये सुभान अल्लाह। मैं आज बात सिर्फ इस बात पे कर रहा हूँ कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। अब सुनिएगा हुजूर का फरमान। हुजूर फरमाते अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। हुजूर ने फरमाया बंदे के गुनाह जमीन और आसमान के बराबर हो। दुनिया में जितना समुंदर का पानी है, रेत के जर्रे हैं, इतने ज्यादा किसी के गुनाह हो, इतने गुनाहों वाला बंदा जब अल्लाह की बारगाह में आकर सच्चे दिल से कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हुजूर फरमाते अल्लाह उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ कर देते। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, एक भी गुनाह नहीं छोड़ता। और बल्कि एक रिवायत में तो जहां तक लिखा हुआ है कि गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे साफ हो जाता है जैसे आज दुनिया में उसका पहला दिन हो। वाह वाह वाह। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर शबे बराअत में मस्जिद आकर अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा कर लें और जिंदगी भर के गुनाह माफ करवा लें तो फिर कितनी हमारी बड़ी सआदत और कामयाबी हो। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और इससे भी आगे खूबसूरत बात बता दूं आपको। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। नारा लगवाएं जी सुबह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने किसी के पैसे देने हो, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल से बात जरा आसानी से समझ आ जाती है। आपने किसी के पैसे देने हो, वो बंदा आपको कहे यार तुम्हारे पास नहीं है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अल्लाह अल्लाह, उसका एहसान है कि नहीं है। अच्छा, अगर वो पुराने पैसे माफ कर दे और नए पैसे हमें मजीद दे दे, वाह 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 वाह, डबल एहसान हो। पुराने पैसे माफ कर दे और नए पैसे, तो बंदा कितना एहसान वाला होगा, मोहसिन होगा हमारा। मुबारक हो। ये वाह तो वाह दुनिया वाह के वाह, लोगों की आदतें हैं। वाह वाह, रब के फजल का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह। अल्लाह न सिर्फ गुनाहगार बंदों के गुनाहों को माफ करता है, बल्कि जो बंदा सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुनाह तो माफ हो रहे हैं, लेकिन वो गुनाह माफ होकर नेकियों में तब्दील हो रहे हैं। उस रब की हम पर इससे बड़ी अता और फजल और एहसान और करम हम पे क्या हो सकता। वाह वाह वाह, बेशक हम तो बेशक। समझे ही नहीं। मुझे बताइए, दुनिया के अंदर हमें लोग कहते हैं यार फलाना बंदा बड़ा चंगा होते को चलेगा, तुम्हारी मदद जरूर करेगा, ऐसे कहते हैं कि नहीं जी? कहते हैं। अब ये हदीस का मफहूम मैं सुनाने लगा हूँ। दुनिया भर के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है ना, दुनिया भर के लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो प्यार है,
یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے اور 99 حصے اللہ کی رحمت کے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ واہ 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 واہ، اگر اس ایک رحمت والے حصے کی اتنی برکتیں ہیں اللہ اکبر، کہ ہم اللہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو پھر جو 99 اور 100 حصے ہیں واہ 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 ان کی واہ، محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ اکبر، اور میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے نا، واہ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرمانے کے لیے تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور یہ دکھ، یہ آزمائشیں ہماری صفائی ہوتی ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ جب یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو تو گناہوں سے پاک ہو، سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اللہ، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ قیامت والے دن حضور کے غلاموں کو سب سے بڑی سعادت کیا ملے گی؟ واہ، میں آپ سے پوچھوں، آپ کہیں گے جی جنت ملے گی، یہی جواب ہوگا، جنت بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی، ہمیں سب سے بڑی نعمت جو قیامت والے دن ملے گی وہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ اللہ کو اللہ، دیکھنا نصیب ہوگا، اللہ اکبر، ہم اللہ اللہ، ڈائریکٹلی اللہ کا دیدار کر رہے سبحان ہوں گے، اللہ، سبحان اور یہ وہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا جو حضور کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو نصیب اللہ ہوگا۔ اکبر، اللہ اللہ، لہذا آج کی رات اپنے رب سے مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگیں، بیمار ہے صحت مانگیں، بے اولاد ہے اولاد مانگیں، بے روزگار ہے روزگار مانگیں، اور یاد رکھیے گا جتنے سادہ لفظوں میں مانگیں گے اللہ کو اتنے پیارے لگیں گے۔ بے شک بے شک، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں پنجابی میں کہ جب تک بچہ نہ روے ماں دودھ نہیں دیتی، اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگے ہائے تو ہائے رونے ہائے، والا منہ بنا دیا جائے۔ اللہ اللہ اللہ، رونا نہیں بھی آ رہا نا تو رونے والا منہ بنائے، اور جس دن زندگی میں کبھی آپ کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کی یاد اور اس کے ڈر سے نکل گیا نا، وہ ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ دھونے کے لیے کافی ہے۔ یہ میں بات اپنے پاس سے نہیں کرتا، اللہ اکبر، اپنے اندر خود احتسابی پیدا کریں، اپنی روزانہ کی زندگی کا معائنہ اور جائزہ لیتے رہیں کہ میں غلط تو نہیں چل رہا، اور یاد رکھیے گا یہ جو دل ہے نا، دل مجھے نعرہ لگوائیں گے تھوڑے سے ہل نہیں رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہ پتہ کیا نیند یہ سکینہ ہے، سکینہ مانا راحت، سکون۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں تو خود بخود جو ہے نا سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا آپ ایک چھوڑیں گے، سہارا چھوڑیں گے تو بیدار رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ لذتیں آج پوری رات ہم نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بے شمار حدیثیں پڑھ دی، ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا رب ہمیں دے گا۔ میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بندہ یہاں پریشان بیٹھا ہے وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لے، 1 مہینے بعد رزلٹ چیک کر لے، انشاءاللہ اس کو فرق خود نظر آئے گا۔ ہاں یہ وظیفہ چونکہ بغیر پیسوں کے ہے، لہٰذا شاید آپ اس پر عمل نہ کریں۔ اگر میں 500 روپیہ فی بندہ لگا دوں تو پھر آپ کہیں کہ واقعی وظیفہ بڑا کریں، کیا میں کوئی تعویذ بنا کر اس میں 12 سوئیاں ڈال کر آپ کو کہوں کہ آپ نے قبرستان میں پرانی قبر پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تب آپ کہیں گے واقعی یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں یہ خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر وہ بندہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کسی بھی طرح بے بس ہو گیا، اولاد کے ہاتھوں بے بس ہے، کاروبار میں ناکام ہو گیا ہے، شادی کی زندگی میں ناکام ہو گیا ہے،
اپنی جاب میں ناکام ہو گیا، وہ یہ وظیفہ پڑھ لے، اس کو اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اللہ اسے اپنی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب فرمائے۔ پڑھنا کیا ہے جی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس سے پہلے پڑھیں گے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ دو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ کو یہ دو کلمات کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بس یہ دو کلمات کو آپ اپنا ورد بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، اور آپ کے ذہن میں جو پریشانی ہے اس کو ذہن میں سوچ لیں، آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری نظر آئے گی۔ اچھا، پیسوں کی کمی کا نسخہ بھی سن لیں جی۔ اگر کسی بندے کے پاس دولت کی کمی ہے، پیسے جیب میں ٹکتے نہیں ہیں، غربت کا شکار ہے، تو یہ مجرد وظیفہ حدیث پاک سے بتا رہا ہوں۔ فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ عمل ہے کہ انشاءاللہ آپ کی غربت کے معاملات کے اندر اس وظیفے کی برکت سے اللہ ہر مشکل آسان فرمائے۔ اور اس وظیفے کی ویلیو کے بارے میں بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جسے امام بخاری نے بخاری میں لکھا وہ سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دو جملے، دو کلمے ایسے ہیں بولتے ہوئے بڑے ہلکے ہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میزان عمل میں ان کا وزن بڑا ہوگا، تول کے اندر ان کی پاور بڑی ہوگی، وزن بہت ہوگا۔ یا رسول اللہ، وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بولنے میں آسان ہے لیکن میزان عمل میں ان کا وزن زیادہ۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر ایسا بیٹھا ہے جو مالی مشکلات کا شکار ہے تو امام بخاری کی روایت کرتا آخری حدیث کے یہ کلمات اس کو اپنا معمول بنا۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی، رزق دینے والی ذات کی خدا کی ہے، اولاد دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، صحت دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، اور ہمارے جتنے دکھڑے اور مسئلے ہیں ہر مسئلے کا علاج ہمارے رب کے پاس ہے۔ اگر ہم رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں کلیئرلی بتاؤں، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، لگا لے دوڑ جتنی لگانی ہے، ملیے جا کے ڈاکٹروں سے، ملیے جا کے جناب والا ماہر نفسیات سے، ملیے جا کے کبھی سفارشی کلچر کے سامنے چلے جائیے، جب تک رب کا فضل نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، میں حیران ہوتا ہوں، جملے تو ہم بڑے سادہ بولتے ہیں، اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ پتہ بھی نہیں ہلتا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں، لیکن دل میں یقین کتنے پرسنٹ ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ جب بات یقین کی آتی ہے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اچھا، اس کی کمی کی وجہ بتا دیتا ہوں جی، گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں میں۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا جی،